بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرور کونین فخر دو عالم سیدنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وال صفات کو اللہ تعالیٰ نے خوبیوں اور کمالات کا پیکر بنا کر دنیا میں بھیجا۔ جو چیز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے منسوب ہو گئی اس کی عظمتوں میں اضافہ ہو گیا اور اس کا مقام و مرتبہ بڑھ گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کی برکتیں بھی بے شمار ہیں اور ان کی تاثیر اور اثر انگیزی بھی بے مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے نام ہیں، لیکن دو نام محمد اور احمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی اور باقی صفاتی کہلاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اسم گرامی زبان سے جاری کرنا، اس کے لیے اداب و احترام کے کچھ تقاضے ہیں۔ کہنے والوں نے یہاں تک کہا ہے کہ 1000 بار بھی منہ کو مشک و گلاب سے دھویا جائے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا جائے تب بھی یہ ڈر اور خوف ہوتا ہے کہ کہیں نام لینے میں بے ادبی نہ ہو جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بہت اونچا اور اعلیٰ و عرفہ ہے۔ ہماری زبان کی آلودگیاں اور منہ کی بے اعتدالیاں ہم جانتے ہیں، اسی لیے ان تمام کے ساتھ زبان پر نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا یقیناً یہ ایک ذمہ داری والی بات ہے۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاں بلا کی تاثیر رکھی ہے، وہیں حلاوت و چاشنی، شیرینی اور لطافت کا بے پناہ مزہ بھی رکھا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام منہ سے اس وقت تک نہیں نکل سکتا جب تک کہ دونوں ہونٹ اظہار محبت و عقیدت میں مل نہ جائیں اور وارفتگی اور شوق کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو نہ لیں۔ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت نام اور القاب قرآن و حدیث میں آئے ہیں۔ مختلف علماء نے الگ الگ تعداد بتائی ہے، بعض نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے برابر یعنی 99 نام بتائے ہیں، اور بعض نے لکھا ہے کہ اگر قرآن و حدیث اور کتابوں کو تلاش کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کی کل تعداد 300 تک پہنچتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص کو کوئی بچہ پیدا ہوا اور اس نے اس کا نام محمد رکھا تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ذریعے برکت حاصل کرے تو وہ باپ اور اس کا بچہ جنت میں جائیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن 2 آدمی بارگاہ خداوندی میں پیش ہوں گے، حکم ہوگا کہ انہیں جنت میں لے جاؤ۔ یہ حکم سن کر انہیں تعجب ہوگا اور حق تعالیٰ سے عرض کریں گے، یا رب العالمین، ہم نے کوئی نیک عمل نہیں کیا، پھر بھی جنت میں کیوں بھیجے جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا، تم جنت میں جاؤ، میں نے قسم کھا رکھی ہے کہ جس شخص کا نام بھی محمد یا احمد ہوگا اس کو جہنم میں داخل نہیں کروں گا۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اقدس پر اگر کسی نے اپنا نام رکھا تو یہ اس کے لیے صرف یوم آخرت ہی نہیں بلکہ اس دنیا میں بھی باعث خیر و برکت ہوگا، اور وہ شخص جس گھر میں بھی یا کسی محفل میں ہوگا یا کسی جگہ ہو، ان تمام صورتوں میں رب کریم محض اپنے فضل و کرم سے اس جگہ بیش بہا نعمتوں، برکتوں اور رحمتوں کی بارش فرمائیں گے۔ چنانچہ ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حدیث مرفوعاً روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کسی کے گھر میں 1 یا 2 یا 3 محمد نام والے ہوں تو کیا حرج ہے، تمہارے گھر میں تو بہت برکت ہوگی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں نے مکہ والوں سے سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس گھر میں محمد نامی کوئی آدمی رہتا ہو وہ گھر برکت والا ہے اور اس کے ہمسایوں کو بغیر کسی خاص مشقت کے رزق ملتا رہتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے 3 بیٹے پیدا ہوں اور وہ ان میں سے کسی کا نام محمد نہ رکھے تو بلا شبہ وہ ضرور جاہل ہے۔ صاحب نزہۃ المجالس عبد الرحمن صفوری فرماتے ہیں کہ میں نے کتاب البرکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت دیکھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس گھر میں میرا نام ہو اس میں تنگ دستی نہ آئے گی۔ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو قوم کسی مشورے کے لیے جمع ہوئی اور ان میں سے کوئی شخص ایسا بھی ہے جس کا نام محمد ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے نام کی برکت عطا فرمائے گا۔ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے پیش نظر حضرت ابن ملیکہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بروایت اب جرحی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے
جس کے یہاں حمل ہوا اور وہ پختہ ارادہ کر لے کہ میں اس کا نام محمد رکھوں گا تو اللہ تعالیٰ اسے لڑکا عطا فرمائے گا۔ ایک مرتبہ حضرت جلیلہ بنت عبد الجلیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں ایسی عورت ہوں کہ میرے بچے زندہ نہیں رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا تعالیٰ سے نظر کر کہ جو لڑکا اللہ تعالیٰ تجھے عطا فرمائے گا اس کا نام محمد رکھوں گی۔ چنانچہ اس عورت نے ایسا ہی کیا اور اس کے نتیجے میں بفضل خدا اس کا وہ بچہ زندہ رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا اکرام کرنا، جس کا نام محمد ہو اس کی تعظیم کرنا بھی یہ ضروری ہے۔ اور باضابطہ اس سلسلے میں تعلیمات بھی موجود ہیں کہ جس کا بھی محمد نام ہو اس کا اکرام کرنا چاہیے، اس پر لعن و طعن اور اس کو گالی گلوچ نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کا نام محمد رکھتے ہو اور اس کے بعد ان پر لعن طعن کرتے ہو۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم بچے کا نام محمد رکھو تو اسے نہ مارو اور محروم نہ رکھو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے 3 بچے پیدا ہوئے اور اس نے اس کا نام بھی محمد نہیں رکھا، بلا شبہ وہ جاہل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم بچے کا نام محمد رکھو تو اس کا اکرام کرو، اس کے لیے مجلس میں وسعت پیدا کرو اور اس کے چہرے کی تکبیر نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ایک مقام پر محبوب کے ذکر کی بلندی کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، یعنی اے میرے محبوب، آپ کی آنے والی ہر گھڑی پہلے سے زیادہ آپ کی عظمت کا چرچا کرتی ہے۔ آنے والا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رفعت کا نیا سورج لے کر طلوع ہوگا۔ ہر آنے والی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ستاروں میں مزین ہوگی۔ ہر آنے والا لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی رفعت سے عروج پائے گا۔ ہر آنے والی ساعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض و کمال کی ترجمان ہوگی۔ گویا کہ ہر گھڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی کی گواہی اور امین ہوگی۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر رفع ذکر کیا ہو سکتا ہے کہ کلمہ شہادت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کا نام ملا دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا، ملائکہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا اور مومنوں کو درود پاک پڑھنے کا حکم دیا، اور جب بھی خطاب کیا معزز القاب سے مخاطب فرمایا، جیسے پہلے آسمانی صحیفوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر فرمایا، تمام انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں سے وعدہ لیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ آج دنیا کا کوئی آباد ملک ایسا نہیں جہاں روز و شب 5 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان نہ ہوتا ہو۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ غور فرمائیں تو یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جہاں خدا کا نام ہے وہاں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افضلیت اور اکملیت کا وہ درجہ عطا فرمایا جو کسی دوسرے کے حصے میں نہ آ سکا۔ محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حسن و جمال عطا فرمایا گیا وہ بھی بے مثال ہے۔ اللہ رب العزت نے دیگر جلیل القدر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا اوصاف حمیدہ کے ساتھ ذکر فرمایا، اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ محبوب ان یعنی انبیاء کی ذات مطہرہ میں جو بھی فردن اوصاف حمیدہ ہیں، اوصاف حمیدہ کو اپنی ذات کے اندر جمع فرما لیجئے۔ سبحان اللہ، گویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی مکرم، ہم نے آپ کو انبیاء اور رسل کے احوال اور سیرت و کردار سے آگاہ کر دیا، اب آپ انبیاء اور رسولوں کی سیرت و کردار کو اپنی ذات میں جمع فرما لیجئے۔ اسی آیت سے یہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ تمام اخلاق حسنہ اوصاف حمیدہ جو متفرق طور پر انبیاء اور رسولوں میں موجود تھے وہ تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں کامل طور پر جمع ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء اور رسولوں سے افضل ماننا لازمی ہے۔ ناظرین گرامی، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ایک مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھیے گا، اور اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔